اسلام میں شریعت کیا کہتی ہے کہ ووٹ کیا ہے اور ووٹ کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے؟ بلکہ ووٹ جو ہے اس کو اسلامی ذمہ داری کی حیثیت سے ہی استعمال کیا جائے۔ ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ 4 حوالے سے ہے۔ کسی کا ووٹ خرید کر اپنے حق میں ووٹ استعمال کیا جائے یا پیسوں کے عوض دے تو یہ لعنت ہے۔ ووٹ بیچنا جو ہے یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، روشن ڈیرے کی نشا سے میں ہوں آپ کا میزبان عمران راجپوت۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مفتی محمد عدنان ظہوری صاحب کو۔ ووٹ کیا ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، ووٹ کن لوگوں کو دینا چاہیے، اسلام میں شریعت کیا کہتی ہے کہ ووٹ کیا ہے اور ووٹ کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے۔ ووٹ کو وہ محض ایک پرچی نہ سمجھا جائے۔ دین اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین اسلام نے زندگی کے تمام شعبہ کے حوالے سے خوب رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ ووٹ جو ہے اس کو بھی دینی حوالے سے اور اسلامی حوالے سے استعمال کرنا چاہیے، بلکہ ووٹ جو ہے اس کو اسلامی ذمہ داری کی حیثیت سے ہی استعمال کیا جائے۔ ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ 4 حوالے سے ہے۔ نمبر 1، ووٹ جو ہے وہ ایک قسم کی گواہی اور شہادت ہے، تو آپ کی گواہی جو ہے اس پر آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ کی جو ووٹ کی پرچی ہے یہ ایک قسم کی شہادت اور گواہی ہے۔ نمبر 2، ووٹ جو ہے اس ووٹ کی پرچی کو ایک سفارش کی حیثیت بھی حاصل ہے کہ آپ اس ووٹ کی پرچی سے اس بات کی سفارش کر رہے ہیں کہ یہ جو امیدوار ہے یہ اس بات کا اہل ہے کہ یہ ملک، قوم اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرے، چاہے وہ دنیاوی حوالے سے ہو یا اخروی حوالے سے ہو۔ تو تیسرا جو ووٹ کی شرعی حیثیت ہے وہ امانت کے حوالے سے ہے۔ یہ ووٹ جو ہے یہ آپ کا ایک گونا امانت ہے، اور امانت کے حوالے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو امانات ہیں وہ ان کے اہل تک پہنچا دیا کرے۔ ہمارے اس معاشرے میں یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ ووٹ جو ہے اس کا دین، اسلام اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، اور یہ جو ہمارے ووٹ ہوتے ہیں یہ کسی نالی کے، کسی ٹرانسفارمر کے یا کسی تار کے وہ بھیگ چڑھ جاتے ہیں، اور پھر 5 سال کے لیے ہمارے جو نااہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں۔ الیکشن کے اندر لوگوں کو ووٹ کے خریدنے کے لیے جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں، کوئی لالچ دے کے پیسے دیے جاتے ہیں، کسی طریقے سے ان کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا یہ طریقہ جائز ہے کہ کسی کا ووٹ خرید کر یا کسی کو لالچ دے کے اپنے حق میں ووٹ استعمال کیا جائے، یا اس کو جھوٹی تسلی دے کے اپنے حق میں ووٹ استعمال کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں جو ہماری شریعت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دے اور پیسوں کے عوض دے تو یہ لعنت ہے، یا اگر کوئی حقدار کا حق وہ اس تک نہ پہنچائے اور کسی نااہل بندے کو دے جو وہ امانت لینے کا حقدار بھی نہ ہو، اور یہ کام وہ پیسوں کے عوض کرے، یا اسی طرح وہ سفارش جو ہے وہ کسی پیسوں کے عوض کرے، تو یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ووٹ بیچتا ہے تو یہ ووٹ بیچنا جو ہے یہ سخت گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ اپنے ضمیر کو بیچنے کے مترادف ہے، اپنی شہادت کو بیچنے کے مترادف ہے، اپنے امانت کو بیچنے کے مترادف ہے، اور اپنے سفارش کو اور اپنے وکالت کو بیچنے کے مترادف ہے۔ تو یہ سخت قسم کا گناہ ہے۔ تو کیا ایسے لوگوں کو منتخب کرنا جن کو اسلام کے بارے میں پتہ نہ ہو، اسلامی شعائر کے بارے میں پتہ نہ ہو، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں پتہ نہ ہو، ان کو اگر ہم صرف اپنے نظریات کے اوپر یا اپنے مفادات کے اوپر اگر ہم ان کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اگر ہم کسی امیدوار کو محض اپنی قریبی رشتہ داری کے عوض اس کو سپورٹ کریں گے، یا اس کو پڑوس گیری کے عوض ہم اس کو سپورٹ کریں گے، یا اس کو پیسے کے بل بوتے ہم سپورٹ کریں گے، یا اس کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ہم اس کو سپورٹ کریں گے، تو ہم خیانت کرنے والے ہوں گے، ہم غلط شہادت دینے والے ہوں گے، ہم غلط سفارش کرنے والے ہوں گے، اور ہم جو ہیں غلط گواہی دینے والے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے سب چیزوں کو نظر انداز کر کے محض اس امیدوار کی اہلیت کو ہی دیکھا جائے گا۔
چاہے جائے کہ وہ آپ کا قریبی بھی نہ ہو، آپ کا پڑوسی بھی نہ ہو، آپ کا تعلق والا بھی نہ ہو، آپ کے ساتھ اس کی دعا سلام بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ اہل ہے یا وہ عالم دین ہے، جس طرح کے علمائی ہیں جو کہ وہ سیاست کو بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، اور یہ سیاست جو ہے انبیاء کی یہ ان کو وراثت میں ملی ہے۔ اکثر یہ بات دہراتے ہیں کہ جی علماء دین کا سیاست سے کیا کام ہے، یہ اور کچھ ایک ایسے خاص پروپیگنڈے کے تحت، خاص ایجنڈے کے تحت علماء کرام کی تذلیل کی جاتی ہے کہ جی سیاست سے ان لوگوں کو ہم کس طریقے سے آؤٹ کر دیں، یا کس طریقے سے سیاست سے ان کو کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کوئی ایسی بات بتا دیں۔ آئے روز سوشل میڈیا پر کہ بزرگ ہستیوں کے اوپر، سفید ریش علماء کے اوپر وہ تنزیہ قسم کے جملے کسے جاتے ہیں، اور یہ ایک خاص سازش اور نظریے کے تحت ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو مشائخ ہیں، ان سے ہمیں بدگمان کرنے کے لیے۔ دراصل علماء جو ہیں یہ اس معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑوں کے جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے، اور یہ لوگ یہ تصور دینا چاہتے ہیں، یہ نظریہ دینا چاہتے ہیں اس معاشرے کے افراد کو کہ علماء کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک طرف مبلغ تھے تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے جو قائد تھے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک شہنشاہ اور بادشاہ بھی تھے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ اور خلفائے راشدین کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ خوبی سے معلوم ہو جاتا ہے بخوبی کہ علماء کا کام ہی سیاست ہے۔ بہت شکریہ مفتی عدنان زکوری ایڈوکیٹ صاحب۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مہمان مفتی عدنان زکوری ایڈوکیٹ صاحب۔ تو ہم کیوں نہ اپنے علاقوں سے، اپنے آس پاس پڑوس سے ان لوگوں کو منتخب کریں جن کا سب سے زیادہ امیدواروں میں اسلامی شاعر ہوں، اسلامی چیزوں کو سمجھتے ہوں، علماء کرام کی نگرانی کام کر رہے ہوں۔ ہمارے سیاستدان جو 25 سے 30 کروڑ روپے ایک چھوٹی سیٹ کے لیے لگا کر جاتے ہیں اسمبلی میں، تو وہ کرپشن کر کے وہ ماحول بناتے ہیں کہ پہلے اس رقم کو دگنی کر کے کمایا جائے، اس کے بعد پھر کوئی عوامی کام کیے جائیں۔ تو آپ سمجھتے ہوں کہ واقعی یہ شخص ہمارے لیے اہل ہے اور یہ ہمارے پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔